اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو مصحف علی علیہ السلام پر ہے۔ مصحف کسے کہتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مصحف کیا ہے اور اس میں کیا تھا؟ یہ مصحف اب کہاں ہے اور کس کے پاس ہے؟ کیا اہل تشیع کا کوئی اور قرآن ہے؟ اور کیا اہل تشیع تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ ان سب سوالات کے جواب ملیں گے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، عربی میں مصحف یا صحیفہ کے لفظی معنی پھیلی ہوئی چیز یا لکھا ہوا کاغذ، کتاب کا ورق یا کتاب اور رسالے کے ہیں۔ اس لفظ کا زیادہ تر استعمال اس الہامی کتاب کے لیے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول پر اتاری گئی ہو۔ قرآن مجید میں لفظ مصحف کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جمع صحف کا ذکر 8 دفعہ کیا گیا ہے۔ عام طور پر قرآن کو مصحف کہا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ قرآن خود تو ایک مصحف ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مصحف قرآن ہی ہو۔ ناظرین، علامہ متقی ہندی اپنی کتاب کنز العمال کی حدیث نمبر 4792 میں نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مصحف جو حضرت کے گھر میں مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا اس کو ایک کتاب میں جمع کر لیں۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب اعتقادات میں بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے مصحف کو 6 مہینے کی مدت میں جمع کیا، لیکن بعض روایتوں کے مطابق امام علی علیہ السلام نے رسول خدا کی رحلت کے بعد قرآن کو 3 دنوں میں جمع کر لیا تھا۔ 3 دن والے قول پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام قرآن کی آیات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھ چکے تھے، اور حضرت کی وفات کے بعد رسول خدا کے حکم کے مطابق اس کو مرتب و منظم کیا، جو 3 شب و روز میں ختم ہوا۔ ناظرین، ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کی جلد 1 صفحہ 27 پر بیان کیا ہے کہ سبھی لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صرف حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا کے زمانے میں قرآن کو حفظ کیا، اور وہ اولین شخص تھے کہ جنہوں نے قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا۔ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 178 اور کنز العمال جلد نمبر 2 صفحہ 373 پر درج ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس نے اس کی اسی طرح سے جمع آوری کی ہے کہ جس طرح سے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے اماموں نے قرآن کو جمع اور حفظ کیا ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ کسی بھی شخص نے اسے اس طرح سے جمع اور حفظ نہیں کیا۔ کتاب کمال الدین جلد نمبر 1 صفحہ 284 میں بیان کیا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آیت رسول خدا پر نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ حضور نے مجھے اس کے رموز اور قرات سکھائی، اور میں نے بھی اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تفسیر اور ناسخ و منسوخ کی بھی تعلیم مجھے دی۔ علامہ سیوطی نے اتقان کی جلد نمبر 1 صفحہ 57 اور ابن سعد نے طبقات کی جلد نمبر 2 صفحہ 101 پر محمد بن سیرین کے حوالے سے اکرمہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کی ابتدا میں امام علی علیہ السلام نے گھر میں بیٹھ کر قرآن کے جمع کرنے کا کام شروع کیا۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اکرمہ سے عرض کیا کہ کیا حضرت علی علیہ السلام سے پہلے قرآن کی تالیف موجود تھی؟ انہوں نے کہا کہ اگر جن و انس جمع ہو جائیں تب بھی وہ حضرت علی علیہ السلام کے قرآن جیسی تالیف نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا کی وفات کے بعد قرآن کو ترتیب نزول کے ساتھ جمع کیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے قرآن کی جمع آوری کرنے کے بعد اس کو اپنے لیے رکھ لیا، البتہ اس سے قبل لوگوں کے پاس آئے اور ان کو دکھایا، لیکن ان لوگوں نے علی علیہ السلام کے قرآن کو نہیں لیا۔ شیخ صدوق اپنی کتاب الاعتقادات میں اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام قرآن کی جمع آوری کرنے کے بعد اس کو لے کر مسجد میں آئے
اور فرمایا یہ تمہارے خدا کی کتاب ہے جیسا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی حرف کم یا زیادہ نہیں ہوا ہے۔ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے جواب میں کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مصادر سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کی جمع آوری کی خاطر لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ البتہ یہ کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تھا۔ صدوق نے الاعتقادات میں ہی بیان کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی ردا کو اس وقت تک اپنے کاندھے پر نہیں رکھوں گا جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ روایات میں آیا ہے کہ ان حضرت نے ردا کو سوائے نماز کے کاندھے پر نہیں رکھا یہاں تک کہ قرآن کو جمع کر لیا۔ ابن کثیر، ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ اس بات پر بہت سی روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ پہلا مصحف جو اسلام میں جمع کیا گیا وہ مصحف علی علیہ السلام ہے۔ آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اس مصحف میں کیا تھا۔ ان احادیث کی روشنی میں جو امام علی علیہ السلام کے مصحف کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کا مصحف ان خصوصیات و امتیازات کا حامل ہے، جیسا کہ کتاب حقائق حامہ میں صفحہ 160 161 پر درج ہے کہ اس مصحف میں ترتیب نزولی کی بنیاد پر آیات درج کی گئی تھیں۔ منسوخ آیات یعنی وہ احکامات جو بعد میں اللہ نے منسوخ یعنی کینسل کر دیے کو ناسخ پر مقدم رکھا گیا، یعنی منسوخ آیات پہلے لکھی گئیں۔ ناظرین، ناسخ وہ آیات ہیں جنہوں نے منسوخ کے حکم کو نئے حکم سے تبدیل کیا۔ پھر بعض آیات کی تعویل و اسرار اور رموز کو تفصیلاً لکھا گیا، بعض آیتوں کی تفصیل سے بیان کی گئی۔ قرآن کے محکمات یعنی واضح احکامات پر مبنی آیات اور متشابہات یعنی جو آیات ایک دوسرے سے ملتی ہیں ان کو تفصیل سے درج کیا گیا۔ آیات قرآن سے ایک حرف کی کمی یا زیادتی نہیں کی گئی۔ اہل حق و باطل کے ناموں کو بیان کیا گیا۔ ناظرین، یہ قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے املا کروایا تھا اور امام علی علیہ السلام نے تحریر کیا تھا۔ مہاجرین، انصار اور ان لوگوں کا جو اسلام کے ہمراہ نہیں تھے اس میں ذکر کیا گیا تھا۔ اس قرآن کے نصوص رسول اکرم کے تحریر کروانے کی وجہ سے نہایت ٹھوس اور ثابت شدہ تھے۔ اس قرآن میں اعراب یعنی زیر زبر پیش اس طرح سے لگائے گئے کہ جس طرح سے رسول خدا قرات کیا کرتے تھے۔ حضرت نے اس مصحف کے حاشیے پر آیات کے نزول کا سبب اور اسی طرح سے نزول کی جگہ، وقت اور پھر سورہ منافقون کے مصداق منافقوں کے نام بھی درج کیے۔ ناظرین، یہ تھیں اس مصحف کی خصوصیات۔ پھر یہ مصحف کہاں گیا اور اب کہاں ہے، تو اس سلسلے میں بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مصحف امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام اور پھر امام حسین علیہ السلام کو منتقل ہوا، پھر اسی طرح سے ان کے معصوم فرزندوں کو منتقل ہوتا رہا۔ اسی سلسلے میں کتاب مناہل العرفان جلد اول صفحہ 247 پر روایت بیان ہوئی ہے کہ طلحہ کہتے ہیں میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ مجھے خبر دیں اس قرآن کی جو آپ کے پاس ہے، اور وہ آپ کس کے حوالے کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا اس کے حوالے کروں گا جس کو دینے کا رسول خدا نے مجھے حکم دیا ہے، وہ میرا وصی اور میرا بیٹا حسن ہے، اور وہ بھی میرے بیٹے حسین کو دے گا، اور اسی طرح ایک ایک کر کے سب بیٹوں میں حسین کے بیٹے یعنی امام مہدی علیہ السلام تک پہنچے گا۔ ناظرین، تفسیر صافی جلد اول صفحہ 38 اور 39 پر بیان ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مصحف امام زمانہ علیہ السلام کے پاس رہے گا، اور جب وہ قیام کریں گے تو اپنے ساتھ علی علیہ السلام کی وہ تحریر لائیں گے۔ ناظرین، آخر پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ اہل تشیع کا کوئی مختلف قرآن ہے تو یہ بات بالکل بے بنیاد اور لغو ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اصل قرآن یہی ہے جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے اور 2 دفتیوں یعنی 2 گتوں والی جلد میں موجود ہے، اور جو کوئی یہ کہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی یا تحریف ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
لہذا ناظرین، شیعہ اور سنی قرآن میں ایک زیر یا زبر کا بھی فرق نہیں ہے، نہ ہی آیات قرآنی اور سورتوں کی تعداد میں کوئی فرق ہے، اور نہ ہی کوئی پارہ زیادہ ہے اور نہ ہی کم۔ تمام شیعہ سنی برادران کا ایک خدا، ایک رسول اور اسی قرآن پر ایمان اور یقین ہے۔ خدا ہمیں اتحاد بین المسلمین قائم کرنے اور نفرتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ہماری جو بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔